نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی عشرہ ذی الحج شروع ہے اور اس ذی الحج کے مہینے میں 10 ذی الحج کو ہمارا واسطہ چونکہ جانوروں کے ساتھ اس حیثیت سے پڑتا ہے کہ ہم نے انہیں ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہماری نارمل زندگی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور اس میں بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے اور بعد میں سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جانور بہرحال جانور ہیں۔ وہ کوئی تربیت یافتہ یا کسی علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نہیں ہوتے کہ وہ پورے معاملات انتہائی درست اور آداب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور آرام سے آ کر چھری کے نیچے لیٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے بنیادی طور پہ چند چیزوں کا لحاظ کریں۔ ایک تو یہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحج میں جب کہ ہمارے قربانی کے جانور لوگ خریدتے ہیں، گلیوں سے لے کر گزر رہے ہوتے ہیں، گلیوں کے اندر اٹھک بیٹھک کو اپنی کو ختم کریں اور ساتھ اپنی گاڑی وغیرہ گلیوں میں پارک نہ کریں۔ بچوں کو بھی گلیوں میں کھیلنے سے پرہیز کریں تاکہ کوئی سرکش جانور اگر کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور یا کسی وجہ سے ڈر جائے تو آپ کی گاڑی کا، آپ کے بچوں کا یا آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکے۔ اس لیے ان دنوں سب سے پہلے تو اپنی سواری، اپنے گھر، اپنے بچوں کی اس خاص طور پہ نگہداشت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ منڈی کے قریب اگر آپ کو مارکیٹ میں کچھ کام ہے تو صبح کے وقت چونکہ منڈی میں جانوروں کو لے کر دیہاتی لوگ آتے ہیں اور وہیں سے جانور بددل ہو کر یا بدک کر بھاگ جاتے ہیں، تو منڈی کے قریب کے جو بازار ہیں ان میں کوشش کی جائے کہ ظہر کے بعد یا شام کے وقت کا سفر کیا جائے، کچھ چیز لینے کے لیے، خریدنے کے لیے جانا ہے، تاکہ اگر کسی جانور سے اچانک ایسا واقعہ سامنا ہو جائے تو آپ اس وقت بازار میں موجود نہ ہوں، یا کہ جانوروں کے بازار آنے کا وہ وقت ختم ہو چکا ہو، اس وقت آپ بازار جائیں تو اس سے بھی آدمی اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کریں، اگر آپ اپنی گاڑی پر ہیں، اپنی بائک پر یا اپنی کار وغیرہ پر، اور کوئی دیہاتی آدمی وہ اپنے جانور کو لے کر شہر کی طرف جا رہا ہے تو بلا وجہ اس کے ساتھ ایسی شرارت نہ کریں کہ اس کے قریب جا کر آپ گاڑی کا ہارن بجائیں۔ اور ہارن سے تو دیہاتی خود بہت ڈرتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کے جانور ساتھ ہوں اور جانور بدک کر ڈر کر بھاگ جائے گا تو ایک تو اس بیچارے کا بھی نقصان ہوگا، اور مسلمان کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، نقصان دہ نہیں ہوتے۔ تو یہ نقصان دینے کے لیے کسی کے جانور کو ڈرانا، بھگانا، پھر وہ دیہات کے ماحول سے آئے ہیں شہر کی طرف تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بدک کر بھاگے گا تو وہ جانور ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ نہ آئے اور کسی اور کے ہاتھ لگ جائے یا کسی اور کا وہ نقصان کر دے۔ اس لیے ان دنوں قربانی کے جانور جب روڈ پر چل رہے ہوں ان کے قریب جا کر ہارن بجانے سے احتراز کیا جائے۔ چوتھی بات، قربانی کے جانور کو گھر میں لانے سے پہلے ان کے لیے مضبوط اور اچھی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ ایک ہلکی سی رسی کے ساتھ جانور کو باندھ کر رکھنا یا کمزور رسی کے ساتھ، عموماً جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس اب جانور ہی جائے، ساتھ اس کی مضبوط رسی نہ جائے، اس کی ہم بچت کر لیں۔ تو وہ گھر میں کسی بھی عام سی رسی سے پکڑ کر، چونکہ وہ تو جانور کو قابو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ ہلکی رسی کے ساتھ باندھ کر لا کر اس کو منڈی میں سیل کر دیتے ہیں، وہ بیچ کر اپنی جان چھڑا کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ہمیشہ اس چیز کا لحاظ کریں، بیل ہے یا آپ نے بھینس خریدی ہے، بڑا جانور خریدا ہے یا چھوٹا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ مضبوط رسے کا اہتمام کریں جس کے ساتھ اس کو احسن طریقے سے باندھیں۔ اور اپنے گھر کے اندر بھی خاص طور پہ اس چیز کا خیال کریں کہ بجلی کے پول وغیرہ کے ساتھ، بارش کا بھی موسم ہے، کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، تو پول وغیرہ کے ساتھ باندھنے کی بجائے گھر کے اندر باحفاظت، اور کرنٹ نہ بھی لگے، گلی میں باندھا تو چور بھی لگ سکتے ہیں، کوئی چوری کر کے لے جا سکتا ہے، پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ ان دنوں چور بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں کہ ان کی بھی سمجھ لیں پورے سال کی روزی کا جو ارادہ ہوتا ہے انہی 10 دنوں میں انہوں نے حرام اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ جانور کو گھر میں ایسی جگہ پر باندھا جائے جو اس کے لیے محفوظ بھی ہو اور اس کے لیے وحشت کا باعث نہ ہو، اس کو بار بار ہراساں اور پریشان کرنے والی، چونکہ نئی جگہ ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور اس دوران وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ پانچویں جو احتیاط ہے ان جانوروں کے بارے میں، جانور باعث برکت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بچوں کو بطور برکت جانور کو ہاتھ لگوانا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب جانور آپ لے آئے گھر میں باندھ دیا۔ اب بیل ہے وہ پہلے ہی انتہائی بپھرا ہوا کھڑا ہے، غصے سے ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک کھلے دیہات کے ماحول سے، ایک شہر کے بند سے ماحول میں کیسے آ گیا ہوں، اور اوپر سے آپ کو ساتھ سیلفیاں لینے کا شوق اور ساتھ جو ہے وہ ان کے تصویر بنانے کا شوق ہے، ہاتھ لگانے کا برکت کے لیے۔ پھر یہی بیل
جب یا وہ بھینسا اپنی برکت دوبارہ بما سود ریٹرن واپس کرتا ہے، اپنے سینگوں پر اٹھا لیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ برکت کے اثرات اگلی عید تک باقی رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جانوروں کو قریب بچوں کو جانے نہ دیا جائے، اور ایسی بد احتیاطی نہ کی جائے کہ جس کے ساتھ کل کو پچھتانا پڑے کہ ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے جانوروں کے قریب ان کے نہ جایا جائے، الا یہ کہ جب ایک دو دن میں وہ مانوس ہو جائے تو پھر قریب جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ۔ چھٹی احتیاط اس معاملے میں یہ ہے کہ جب آپ منڈی میں جانور خریدنے کے لیے جائیں تو وہاں پر کوشش کریں کہ لوکل گاڑی یا رکشے وغیرہ میں سفر کریں، اپنی ذاتی وی آئی پی گاڑی یا بائک جو چیز بھی ہے۔ ایک تو وہاں پھر جانوروں کے ہجوم کی وجہ سے اس کے نقصان کا اندیشہ ہے، یا چوری ہونے کا اندیشہ ہے، یا گاڑی کا کوئی اور جانور، آپ کسی جگہ گاڑی کو پارک کر کے گئے اور کوئی اور جانور دوڑتا ہوا ہے اور آ کر آپ کی گاڑی کے شیشے وغیرہ توڑ گیا، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ پھر آپ اس کے مالک کو ڈھونڈتے پھریں گے، حالانکہ مالک نے تو ٹکر نہیں ماری، ٹکر تو اس کے جانور نے ماری ہے، تو وہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی کے وہ شیشے ڈلوا کر دے، اور ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کا شیشہ اس کے جانور کی ٹوٹل قیمت کا بنتا ہو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں گھر میں کھڑی کریں اور خود رکشے وغیرہ پہ یا ہم لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں اور گاڑی کو خرید کر لیں۔ ساتویں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو صرف اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ کسی دیہاتی کو ساتھ لے کر جائیں جو جانور کو قابو کرنے کا ماہر ہو۔ آپ نے برگر پیزے کھائے ہیں، لیکن جانوروں نے خالص دیسی گھاس ہی کھایا ہوا ہے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ آپ کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں، آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسا انسان ہو آپ کے ساتھ جو جانور کو قابو کرنے کا ماہر ہو، آپ بس پیمنٹ کر دیں، آپ اتنی حد تک کریں، اور جانور کو جو ہے وہ دیہاتی کے حوالے کریں کہ وہ باحفاظ اس کو لے کر آپ کے گھر میں آ جائے۔ 8ویں احتیاط یہ کی جائے کہ اس کے لیے جب قربانی کے جانور کے لیے بہترین کسائی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ اس موقع پہ جانوروں کی اجرتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جانور بنانے کی، ذبح کرنے کی، تو بہت سے بے روزگار لوگ 100 200 روپے کی چھریاں خرید کر کسائی بن کر روڈ پر آ جاتے ہیں کہ ہم بھی کسائی ہیں، ہم سے جانور ذبح کروا لو۔ پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، خود اپنے ہاتھوں کو بھی زخمی کرتے ہیں، اور ایک بکری یا بیل ان کے حوالے کر دیا جائے تو شام تک خود بھی بیٹھے دیکھتے رہو اور وہ بھی بیچارے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو تجربہ کار کسائی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پورا سال کاروبار ہوتا ہے گوشت کا۔ ایسے لوگوں سے پہلے ہی اپنے معاملات اور ٹائم ان سے فکس کر لیا جائے، چاہے ان کو 100 200 500 زائد بھی دینا پڑے تو وہ دے دیں، لیکن یہ کوتاہی نہ کریں کہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں جانور دیں۔ اور اناڑیوں کی حالت وہی ہوتی ہے کہ کسی نے کو جانور اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں اور کسی کو سینگوں پہ اٹھایا ہوتا ہے، اور وہ کسائی صاحب پوری گائے کے آگے لگ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ 200-400 روپے زائد خرچ کر لیں، لیکن کسائی ہمیشہ اچھا اور بہترین جو تجربہ کار ہو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور 9ویں احتیاط یہ کی جائے اس معاملے میں کہ جب آپ کے گھر کے سامنے اس جانور کو ذبح کیا، اس کی اوجری وغیرہ کو گھر کے سامنے صاف نہ کریں، اس کی اوجری کو سائڈ پر جا کر جہاں اپنی گلی میں پھینکیں، نہ گلی کی نالیوں میں پھینکیں کہ اس کی بدبو بہت دیر تک رہتی ہے اور لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، اور یہ ایک مسلم معاشرے کے لیے انتہائی ایک بدنما عادت ہے، بری حرکت ہے، اور بلکہ ہمارے اسلامی ماحول کا، مسلمانوں کے ماحول کا ایک انتہائی برا تعارف ہے کہ سنت و ادا کر دی اور جو فرض تھا لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، وہ فرض ادا نہیں کیا۔ یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، لوگوں کو اذیت دینا، بدبو سے 4-5 دن تک اوجری کی بدبو، اس کے جو اندر سے غلاظت نکلتی ہے، وہ پورے محلے کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اور یہ بہت خوش ہے کہ الحمدللہ سنت ابراہیمی بہت احسن طریقے سے ادا ہوگی۔ یہ سنت ابراہیمی تو ادا کر لی ہے، لیکن جو صفائی کے ایمان والا، جو نصف ایمان والا کام ہے وہ تو آپ نے نہیں کیا۔ جہاں جانور پہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تھوڑا سا کسی بھنگی کو پیسے دے کر انہیں کسائی کو 100-200 روپے دے دو، تو اس کو ایسی دور کسی جگہ پر اس اوجری کو صاف کروائیں یا پھینکوا دیں جہاں سے بدبو نہ آئے، اور آپ کا ماحول اور آپ کا معاشرہ اس معاملے میں تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس چیز کا خصوصی طور پہ لحاظ کیا جائے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ 10واں ادب وہ یہ ہے کہ گوشت، عید کا گوشت کھانا یہ خالص اللہ کی مہمانی ہے، اس مہمانی سے جی بھر کر کھائیں، رغبت سے کھائیں، لیکن ایک چیز کا لحاظ کریں کہ اپنی داخلہ پالیسی کا بھی خیال کریں، یعنی خارجہ پالیسی آپ کے وہاں پر خراب ہوگی، معدہ خراب ہوا تو یہ زیادہ گوشت کھانے کا، چونکہ آدمی عام نارمل دنوں میں بڑا گوشت اتنا زیادہ کھانے کا عادی نہیں ہوتا، تو عید کے موقع پر دوستوں کے ساتھ مل کر کبھی چٹپٹے کباب بنائے جا رہے ہیں، اندھا دھند گوشت کو کھایا جاتا ہے، یا تو حفاظتی تدابیر بھی ساتھ اختیار کریں، ورنہ اگر آپ کی خارجہ پالیسی پر توجہ رہی تو آپ کی داخلہ پالیسی خراب ہو جائے گی، اور پھر لوگ عید کے دن بیت الخلا کے گھر گئے ہوں گے اور آپ بیت الخلا میں بیٹھے ہوں گے۔ اس چیز کا لحاظ کریں کہ آپ کی عید جو ہے وہ اچھی گزرے،
آپ بیت الخلاؤں کے چکر لگانے کی بجائے آپ رشتہ داروں کے گھر چکر لگائیں اور گھومیں پھریں، دوستوں کے ساتھ گزاریں، اور اس کا آسان حال ہے گوشت کو آداب کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ کھائیں۔ 100 سال رغبت ضرور کریں، کیونکہ اللہ کی مہمان نوازی اللہ کی دعوت ہے، تو دعوت میں رغبت کا اہتمام کرنا بہتر ہے، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ آپ کے اوپر لالچیوں کی طرح کھا بیٹھیں اور بعد میں آپ سے ہضم نہ ہو اور آپ کا معدہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو اس چیز کا خصوصی لحاظ کیا جائے۔ یہ چند آداب اور احتیاطیں ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کر کے خود بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں، اپنے محلے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔